Foreign Office of Pakistan is foreign to people and their sentiments. It is foreign. So اس it طرح has to be representative. تو تبھی ہوگا کہ جب منتخب حکومتیں منتخب نمائندے خارجہ پالیسی بناتے ہیں اور یہ پالیسی کہیں اور نہیں بنتی. ڈومیننٹ جو ڈومیننسی ہوتی ہے وہ تو ان کی رہتی ہے، بٹ اداروں کا انپٹ بھی اس میں ہوتا ہے. چلیے اب آ جاتے ہیں وینزویلا سے نکل کے پاکستان کے پڑوس ایران میں. ایران کے حوالے سے جو امریکہ نے بڑا دھمکی آمیز بیان دیا ہے، معاملہ محض احتجاج کا ہے اور مہنگائی کے خلاف احتجاج کا ہے، لیکن امریکی صدر ٹرمپ کو شاید اس میں ایک سنہری موقع نظر آیا ہے کہ وہ رجیم چینج شاید کر لیں گے. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر مزید گولی چلی تو امریکہ بالکل تیار بیٹھا ہے فوجی مداخلت کے لیے. وہ اشارہ تو انہوں نے بڑے واضح طور پہ دیا ہے. تو آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا یہ بیان بین الاقوامی اصولوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے برخلاف نہیں، اور کیا پاکستان کو اس کے حوالے سے براہ راست متاثر بھی ہو سکتا ہے، جو کوئی اپنا واضح اور ٹھوس موقف نہیں لینا چاہیے؟ بڑے انٹرسٹنگ آپ نے ٹاپک چھیڑے، انٹرنیشنل لا سے متعلق ہیں اور اہم سوالات اس سے جنم لے رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں. اب آپ ایران میں دیکھیں نا کہ ایران کی جو صورتحال ہے، پہلے آپ اس کی جو جہاں سے یہ جنریٹ ہوئے، ایران میں جو کرنسی ہے تومان اور ریال. تومان بڑا ایک لیول ہے، یعنی اور ریال جو ہے وہ مائکرو اس کے اوپر ہے. تو اگر ان ٹرمز آف آپ ریال بات کریں تو $1 کی جو قیمت ہے وہ 1 ملین سے بھی کراس کر گئی تھی تومان کی، ریال کی. اگر آپ تومان کی بات کریں تو تومان کی قیمت 1 لاکھ سے ایکسیڈ کر گئی تھی. اچھا. تو اب یہ دیکھیں نا کہ لوگوں کی مشکل، تاجر جو لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں ان کی مشکل کے لین دین. اب آپ نے ایک جگہ سے ایک چیز اٹھائی، آپ کی کرنسی کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں سیٹل ہونی ہے، اور آپ نے دوسری جگہ وہ چیز دینی ہے، اور آپ کا سودا، آپ کی ڈیل، آپ کی کنسائنمنٹ رک گئی. اچھا. تو آپ کے کاروبار زندگی رک گیا. یہ کنسرن بڑا جنمن تھا، یہ یہاں سے شروع ہوا. اس کو خود ریکگنائز کیا ہے ایرانین جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے ریکگنائز کیا. ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں، انہوں نے کہا ہم بالکل اس چیز کو مانتے ہیں، کچھ حالات اس طرح کے ہیں بٹ یہ سچویشن سنبھلے گی، اور ہم تاجر برادری کے ساتھ بیٹھنے کو اور ان کے ریپرزینٹیو کے ساتھ بیٹھنے کو، جو کہ بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا. ایران کے لیے عام طور پہ یہ خبریں سننے کو نہیں ملتی. انہوں نے باقاعدہ ان کو دعوت دی اور پھر انہوں نے کچھ کنسیشنز اناؤنس کی، اور یہ بہت بڑی ایک ڈیموکریٹک پروگریس تھی. یہ پروگریس تھی ایگزیکٹلی، کیونکہ وہاں پہ جو مظاہرے ہو رہے تھے اس میں رضا شاہ پہلوی کی خیریت سے متعلق بھی نعرے بلند ہوئے. اچھا. اور رضا شاہ پہلوی زندہ باد کے نعرے بھی ہوئے، اور کہا کہ رضا شاہ پہلوی کا دور پھر آئے گا، جو بڑا کلیئر انڈیکیشن تھی کہ جو 79 کا ریولوشن تھا ایران میں، عوام یہ انڈیکیشن دے رہے ہیں اور یہ پروٹیسٹ یہ انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک اسلامی ریولوشن جس کو کہا جاتا ہے، اور جو پوری ایک دیوار تعمیر کی ہوئی ہے، لوگ اسی فاؤنڈیشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایران جو آن دی وے آف پروگریس، جو ڈیموکریٹک، جو زیادہ جہاں پہ پبلک کا اور اس کے رائٹس کو جو دنیا کے ساتھ زیادہ الائنڈ. تو اب یہ ایک فیئر تو تھا ایران کو، ایک خطرہ تو ان کو محسوس ہوا کہ اگر پبلک کہیں اور ہے اور یہ صورتحال اس طرف اگر جا رہی ہے تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے، وہ پورے سسٹم کو اکھاڑ کے. چلیں اب یہ بتائیں نا کہ ایران کو جو امریکہ نے دھمکی دی ہے اس کے حوالے سے پاکستان کا کیا انٹرسٹ ہے اس میں، اور کیا پاکستان کا انٹرسٹ خاموشی میں ہے؟ اچھا، لیکن یہ دیکھیں نا کہ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ وہ جو پروٹیسٹ ہے اس میں سیکنڈ نمبر پہ ہم نے یہ دیکھا کہ تاجروں کے بعد وہاں پہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس باہر آئے، اور پھر وہ اتنا پائل اپ ہوا پریشر، اور گورنمنٹ کو پھر بلاخر جو کہ حکومتوں کو جو غلطی عام طور پہ کی جاتی ہے حکومتوں سے یا ہو جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ یوز آف فورس. اگر کسی بھی مسئلے کا حل ہوتا تو شاید آپ اس وقت کوئی بھی ملک وہاں پہ عوام کبھی بول ہی نہ پاتے. یوز آف فورس ہوتا تو پھر شاید اسرائیل کا اور فلسطین کا مسئلہ ہی نہ ہوتا، کیونکہ اسرائیل کے پاس زیادہ طاقت ہے، زیادہ ہتھیار ہیں، زیادہ کچھ ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اٹس سیلف ایران سے جو غلطی ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ آپ وہاں پہ اپنے معاملے کو گھر پہ ریزالو کرنے کے بجائے جب آپ نے اتنی بڑی غلطی کی تو اس کے بعد جو انٹرونشن یا جو ڈائریکٹ تھریٹس آئے ہیں وہ اس سے زیادہ گلیئرنگ ہو گئے. مگر اس طرح کی غلطی تو پاکستان میں بھی کی ہے نا. 26 نومبر کو کیا ہوا تھا؟ جہاں تک لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ امریکہ اب دھمکیاں دینا شروع کر دے. جہاں پاکستان اور خیر ایران کا جو کانٹیکسٹ ہے کافی ڈفرینٹ ہے. پاکستان کا سیٹ اپ پھر اگین ان ملکوں سے کمپیریزن شاید ایران سے بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی ملک کسی ملک کو اس طرح ڈائریکٹ تھریٹ کرتا ہے تو ہم نیبر ہیں، ویری نیکسٹ ٹو ایران ہیں، تو یہ چیزیں تو ڈیفینیٹلی جب کسی تو ہم خاموش کیوں ہیں؟
اب آپ کر بھی کیا سکتے ہیں, انٹرنیشنلی آپ کر بھی کیا سکتے ہیں, آپ اپنا لیول بھی دیکھتے ہیں, اپنا والیوم بھی دیکھتے ہیں, اپنی پاور بھی دیکھتے ہیں. لیکن کیا اصول کے اوپر بیان دیتے ہوئے بھی ہم ایک انٹرنیشنل ریلیشن میں آپ دو چیزیں ہمیں بھی آپ پڑھاتے ہیں, ایک آئیڈیلزم ہے, ایک پریگمیٹزم ہے, ریئلزم ہے. تو اگر آپ ریئلزم کی گلاسز پہن لیں جو شاید تھوڑی سی دور والی بھی ہوتی ہیں, تو اس میں دیکھیں تو پاکستان تو چپ کر کے بیٹھا رہے گا. آج اگر ہم خاموش ہیں تو کل ہمارے پہ بھی یہ وقت آ سکتا ہے. اب پھر آپ نے قریب کی نظر جو جس کو کہتے ہیں آئیڈیلزم والی وہ پہن لی ہے, تو یہ بات جب آپ نے یہ گلاسز تبدیل کر دی ہیں تو پھر اس میں یہ بات, تو پھر ہم یورپین یونین سے کیوں گلا کرتے ہیں کہ وہ بھی مصلحت کا شکار ہیں, جب ہم خود جو ہے کسی اصول کے اوپر بات نہیں کر سکتے. یورپی یونین والے پاکستان پہ گائے بغیر پابندیاں بھی لگاتے رہتے ہیں. جب آپ تو پاکستان یہ کہتا ہے کہ ایک طرف آپ ہمیں اتنا برا بھلا کہتے ہیں, آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ نوکری کی تو نخرہ کی ہے. تو پھر دیکھیں نا, آپ اگر وہی ریئلزم والی جو گلاسز آپ کے پاس یہاں میں دیکھ بھی رہا ہوں, ریئلزم والی جو گلاسز ہیں یہ میں نے اتاری بھی یہ دیکھیں نا, یہ اگر آپ دیکھیں نا تو آپ نے اس کو اگر دوبارہ آپ نے دیکھا تو آپ کو بالکل سامنے نظر آ جائیں گے. یہ میں نے اتاری بھی ہے. بہرحال جی چلیں اب ریئلزم کی اینک لگا لیتے ہیں, کیونکہ اب ہم پاکستان کے اندرونی معاملات میں بات کرنے لگے. یہاں پہ آئیڈیالزم نہیں چلتا. میں مطلب ساتھ ساتھ چائے اپنی پیتا رہوں. بالکل جی, آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے. نہیں کوئی نہیں. یہ بتائیں کہ ابھی ہماری عدالتوں نے, ٹرائل کورٹ نے اسلام آباد کی تقریباً 6 کے قریب جو یوٹیوبر ہیں جو خود ساختہ جلاوطنی کاٹ رہے ہیں, ان کو 2 بار عمر قید کی سزا سنائی ہے. جو میری انفارمیشن ہے اس میں صابر شاکر ہیں, عادل راجہ ہیں, اس میں شہباز گل ہیں, ڈاکٹر معید پیرزادہ ہیں, اور عمران ریاض خان ہیں. تو ان کی غیر حاضری میں یہ ایک 9 مئی کا معاملہ تھا. 9 مئی کے واقعے کے تقریباً 1 ماہ بعد یہ FIR رجسٹر ہوئی اور ان پہ کیس بنا, اور اب ان کی غیر حاضری میں یہ 2 بار عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے. آپ اس سارے عمل کو کیسے دیکھتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح نواز شریف صاحب یا دیگر سیاستدان جب ملک سے بھاگے ہوتے ہیں یا فرار ہوئے ہوتے ہیں, اب ہمیں پتہ نہیں فرار یا بھاگے ہوئے کہنا چاہیے یا نہیں, کیونکہ افسوس ہی ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کے حالات ہی ایسے ہو جاتے ہیں, نواز شریف جیسے بھی مجبور ہو جاتے ہیں ملک چھوڑنے پہ. تو ان کے کیسز جو ہیں وہ عام طور پہ الگ کر دیے جاتے ہیں, انہیں انتظار میں رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ جب آئیں گے تو ان کے خلاف کیس ہوگا, جیسے نیب کے کیسز میں ہوا, پاناما کیسز میں ہوا. تو ان کے کیسز کے اندر کیا آپ کے خیال میں حاصل کیا گیا ہے اس طرح کی سزائیں سنانے سے؟ دیکھیں جی, بات یہ کہ میرے اور آپ کا یہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتیں آزاد ہیں, اور وہ چاہتے ہیں تو 100 دفعہ بھی عمر قید کی سزا دے سکتی تھیں, یہ تو پھر 2 دفعہ. یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے یا ڈفرینس آف سمجھ ہے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں نا آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں آزاد ہیں, تو یہ تو ڈفرینس آف سمجھ ہی ہوگا. انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے وہ تو انہوں نے بہت آزادی کے ساتھ دیا ہے, ان کے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں تھا, اور اس فیصلے کے لیے تو وہ بالکل آزاد تھے. یہاں تک کہ اکیوزڈ بھی یہاں پہ نہیں موجود تھے, ان کا دباؤ بھی نہیں تھا, ان کا بھی دباؤ ان ایبسینشیا انہوں نے دے دیا ہے. تو کسی طرح کے کسی دباؤ میں وکیل صفائی بھی نہیں تھا, ان کے وکیل صفائی کا دباؤ بھی نہیں تھا, ڈائریکٹ انہوں نے باؤنڈری سے باہر اٹھا کے چھکا مارا ہے. تو دیکھیں بات یہی ہے کہ اگر انڈیویجول کیسز کو آپ اٹھائیں گے تو ان کے حوالے سے بات تو ہو سکتی ہے, ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, لیکن جو اصولی بات ہے وہ یہی ہے, پیرامیٹرز یہی ہیں کہ جتنا آپ کو آزادی اظہار ہے, وہ جتنا آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, جتنا آپ کا رائٹ ہے قانونی ہے, آپ اس کو کنٹیسٹ کرتے ہیں, آپ اس کا ایکسپریس کرتے ہیں. اور اس طرح سزاؤں سے اور اس طرح کر کے جو اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں, شاید اس کا ایک پرپز یہ بھی ہے کہ کچھ آپ ایسے لوگوں کو بھی ڈرائیں کہ جو ایک طرح سے ایک مشکل کام کر رہے ہوتے ہیں. جرنلزم ایک مشکل کام ہے, اور فیکٹس کو سامنے لے کے آنا ایک مشکل کام ہے. تو اس طرح اگر عدالتیں سزائیں دیں گی ان ایبسینشیا میں, یا تو ہوتا ہی ہے کہ وہ آپ ان کو وہ کیس پینڈنگ میں رہے نا, اب کیا آپ نے سزا دی ہے تو کیا وہ گرفتار ہو گئے, یا جن ملکوں میں وہاں انہوں نے ان کو جیل میں ڈال دیے, تو وہ آتے جب پاکستان میں تو ٹرائل چلتا, اور ڈیو پروسیس پاکستان کا جو آئین ہے وہ ڈیو پروسیس کی بات کرتا, تو ڈیو پروسیس ہوتا اور اس کے بعد ان کو سزائیں دی جاتی. تو یہ سمبولک جو سزائیں ہیں, اس سے تو یہ لگتا ہے کہ سمبولک سزاؤں کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو میسیج دینا چاہتے ہیں, کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اگر آپ کے اگینسٹ یا آپ کی پالیسیز کے اوپر جو بات کرتے ہیں ان کو آپ لیکن یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ جیسے وہ ایک آرٹیکل چھپا ٹریبیون میں ایک نوجوان بچے کا, تو جب تک اس کو ڈیلیٹ نہیں کروا دیا گیا تھا اس وقت تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ کوئی آرٹیکل چھپا ہے. تو اسی طرح اب ان 6 یوٹیوبرز کو 2 دفعہ جب آپ نے عمر قید کی سزا دے دی ہے, تو اب تو ہر کوئی دیکھے گا کہ یار یہ کون لوگ ہیں, یہ کیا چاہتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں, ان کی سوچ کیا ہے. اب تو زیادہ لوگ ان کو دلچسپی سے سنیں گے
تو آپ بھی شاید یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ انتظار کیا جا سکتا تھا اور غیر ضروری طور پہ ایک ایسی سزا نہیں سنائی جانی چاہیے تھی جس پہ عمل درآمدی ممکن نہیں ہے. یہی بات ہے نا کہ کیونکہ عدالت کبھی بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیتی جو ایگزیکیوٹیبل نہ ہو, جو امپلیمنٹیبل نہ ہو. یہ جو ہوا میں ٹلے والی ایک بات ہوتی ہے نا, تو یہ عدالتوں کو تو سوٹ نہیں کرتی. جو ہم نے ایٹ لیسٹ یا تو پھر ہمیں جو جن لوگوں نے قانون کے بارے میں بتایا, جو ہماری ایک سمجھ بنی, یا تو وہ ٹھیک نہیں تھی, یا پھر یہ جو پریکٹسز ہم دیکھ رہے ہیں یہ درست نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں کسی بھی طور پہ ان کے کنٹینٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں کسی بھی طور پہ ان کے کسی وی لاگ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میرے اپنے آئین میں ڈیو پروسیس ہے, میرا کنسرن وہ ہے. بالکل صحیح ہے آپ کی بات. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آج سہیل وڑائچ صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں, بڑے پرانے صحافی ہیں, انہوں نے بڑے بڑے پروگرام بھی کیے جیو ٹی وی کے لیے, ایک دن جیو کے ساتھ, اور انہوں نے دن تو کیا کئی راتیں بھی جو ہے باہر کے ملک میں بھی, پاکستان میں بھی بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ گزاری ہیں, اور وہ پروگرام جو ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں. انہوں نے ایک کالم لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جو بگوڑے لوگ ہیں, یہ جو ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, یہ بڑے بہادر بنتے ہیں, اگر ان میں ذرا سی بھی جرت ہوتی تو پاکستان میں رہ کے یہ باتیں کرتے. کتنا آپ سمجھتے ہیں جائز ہے یہ کہنا کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں جبر کی وجہ سے, سختیوں کی وجہ سے, جان بچانے کے لیے ملک چھوڑ کے, کیا ہم انہیں بھگوڑا کہہ سکتے ہیں؟ اور کیا سہیل وڑائچ صاحب نے یہ جو لکھا ایسے لوگوں کے بارے میں یہ مناسب ہے آپ کے خیال میں؟ میں تو خیر آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ جو ایک انڈیویجول لوگوں کی ایک اپنی وہ ہوتی ہے, آپ کا کنٹینٹ اور آپ کے جو وی لاگز ہوتا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر اور زیادہ ایریا کو کور کر رہا ہوتا ہے. تو کافی سارے جو رائٹر ہیں اور خاص طور پہ جو اردو میں لکھ رہے ہیں, تو اس کے اوپر بھی کافی الگ سے وی لاگز ہو سکتے ہیں, ان کے کنٹینٹ کو دیکھا جا سکتا ہے. آؤٹ آف دس وی لاگ بھی ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ صرف کچھ لکھ دینا اور کسی کے مقصد کے لیے لکھ دینا ہی کافی نہیں ہوتا, بلکہ آپ ایک ڈائریکشن دیتے ہیں اپنے لکھے ہوئے سے, خبر دیتے ہیں, حقائق دیتے ہیں, اور حقائق کی بنیاد کے اوپر آپ تجزیہ دیتے ہیں, اور لوگ آپ پہ یقین بھی کرتے ہیں. آپ کوئی میسنجر نہیں ہیں کہ کسی کے تھریٹ کو آپ کنوے کریں گے, آپ کوئی فتویٰ وہ نہیں ہے کہ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ فتوے دیں گے, اور آپ کوئی کورٹ آف لا نہیں ہے کہ آپ ججمنٹس دیں گے. تو یہ باتیں تو یہاں تک ہیں. باقی ذاتی طور پہ سہیل وڑائچ صاحب کو پسند کرتا ہوں, اچھے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ سینئر صحافی ہیں وہ, ان کی تحریروں سے ہم پڑھ کے ہمیں, لیکن میں جاننا چاہوں گا نا, دیکھیں آپ بھی صحافی ہیں, انہوں نے جو الفاظ کا استعمال کیا, ہاں اصولی طور پہ وہی والی بات ہے کہ ان چیزوں کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. ڈیفینڈ تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن جو اس کے اثرات ہوتے ہیں, امپریشنیبل مائنڈز ہیں, نوجوان لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں, جو انہیں فالو کرتے ہیں, کہ جو لوگ پاکستان سے چلے گئے کسی بھی مجبوری کے عالم میں, وہ بگوڑے ہیں, وہ بزدل ہیں. یہ اس بیانیے کو آگے بڑھانا کتنا جائز ہے؟ کسی طور پہ بھی اس طرح مطلب مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے جو لوگ جاتے تھے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے, تو یہ ان کو بھی اب ریئلائز ہو گیا کہ ایسا نہیں کیا جانا چاہیے تھا. تو یہ ان کے لیے بھی جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے بھی یہی سبق ہے. نہیں بالکل یہی کل بات آپ کی باری بھی ہو سکتی ہے. نہیں بالکل, ہمارے بہت سے صحافی دوست جو گئے تھے, اب ارشد شریف کے لیے بھی اس طرح سٹوریز آئی تھی جب وہ جا رہے تھے, اس وقت شاید یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے بھی شاید ہم جیسے لوگوں نے بھی یہی سوچا کہ وہ فرار ہو گئے, کیونکہ اس وقت تقسیم بڑی ایسی خوفناک قسم کی تھی. تو ہمیں افسوس ہوتا ہے ان باتوں پہ, کیونکہ ہمیں زندگی کا تو نہیں پتہ, نہ کسی اور کی, نہ اپنی زندگی کا. مگر اگر سہیل وڑائچ کے اس کالم پہ اور اس سوچ کو اپنایا جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نواز شریف بھی کسی زمانے میں بزدل اور بگوڑے رہے ہیں, بینظیر بھٹو بھی بزدل اور بگوڑی رہی ہیں, اگر سہیل وڑائچ کے اس کالم کو مانا جائے, کیونکہ وہ بھی جلا وطن تو رہے ہیں نا, اور کافی عرصہ باہر رہے ہیں. اور جنرل مشرف نے جو ہے ان کے دور میں بھی جبر تو بہت تھا, اور ضیاء الحق کے دور میں بہت تھا. مرتضیٰ بھٹو جو تھے وہ بھی پاکستان سے باہر تھے. تو ہمیں اپنی تاریخ کو نظر انداز کر کے سہیل وڑائچ جیسا آدمی جس نے اپنی اس ساری تاریخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس کی طرف سے اس طرح کی لپاسی جو ہے ان مجبور لوگوں کے لیے, کہ جو اب دیکھیں ہمارے مذہب میں بھی, قرآن میں بھی ہجرت جو ہے حکم ہے کہ جہاں پہ جبر بڑھ جاتا ہے جب, تو ہجرت کا حکم ہے. اب ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ بگوڑے کہیں گے, مفرور کہیں گے, بزدل کہیں گے. تو ان کے کنٹینٹ سے آپ بے شک اتفاق نہ کریں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ سہیل وڑائچ صاحب کی طرف سے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا یہ صرف اور صرف ریاست کے اس بیانیے کو تقویت دیتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے بھاگے ہوئے بہت سے یوٹیوبر یا سوشل میڈیا انفلوئنسر جو ہیں وہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں, اور وہ بزدل ہیں اور وہ بھگوڑے ہیں.
تو یہ اس بیانیے کو, ریاست کے بیانیے کو تقویت دیتا ہے جو سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے کالم میں آج لکھا ہے. مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا محتاط انداز بھی کیا جا سکتا تھا یہی بات کہنے کے لیے کہ جو لوگ باہر گئے ہیں وہ لوگ جو بات کر سکتے ہیں, اور ساری غلط بھی نہیں ہوتی ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ساری ٹھیک ہوتی ہیں, لیکن ساری غلط بھی نہیں ہوتی, وہ باتیں ہم نہیں کر سکتے. اس میں حقیقت یہ ہے کہ ہم یہاں رہ کے بھی وہ باتیں نہیں کر سکتے جو ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح ہیں. اب کوئی بات اگر باہر بیٹھ کے کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کیونکہ وہ باہر ہے تو وہ غلط ہے. آپ کا جو میسج ہے وہ میسج ویل کنویڈ. تھینک یو. آپ کنوے کریں گے. باقی جو پروپرائٹری ڈیمانڈس کہ جنگ کو موقع دینا چاہیے ایسے صحافی کو اور ایسے تجزیہ نگار کو, تجزیہ کار کو جو سہیل وڑائچ کی مجبوریاں کے نام سے بھی ایک آرٹیکل لکھے اور ان چیزوں کا جواب بھی دے. اور عام طور پہ جنگ کی یہ ٹریڈیشن رہی ہے. میں خود جیو گروپ کا مطلب جنگ گروپ کا حصہ رہا ہوں, تو دیا جاتا ہے, موقع دیا جاتا ہے کہ کسی اور طرف کی بھی اگر کوئی اوپینین ہے وہ بھی آ کے ایکسپریس کرے. میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا کہ سہیل وڑائچ صاحب خود ہی ریکمینڈ کریں گے کہ یہ آرٹیکل پبلش ہوگا, یہ نہیں ہوگا اور خود ہی ریجیکٹ کریں گے. خاص طور پہ ان کے جواب میں کوئی آرٹیکل آئے گا تو وہ ضرور اس کی پبلیکیشن کو انشور کریں گے. سہیل وڑائچ صاحب کا تو اپنا ایک آرٹیکل ان کا نہیں چھپ سکا. نہیں, وہ تو ان کے کافی چیزیں ہیں, آپ کو پتا وہ خود چھپ مطلب کافی چیزیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اپروچ کریں گے ان کو کسی طرح, جس طرح میں چائے پہ بیٹھا ہوا تھا, اگر ان کو بھی کسی وقت چائے پہ آپ کچھ باتیں کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو چائے کے کپ پہ وہ بہت کچھ بتا دیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. اب آپ نے بھی کہہ دیا اور میں بھی یہ چاہ رہا تھا, انشاءاللہ ضرور ان سے بھی رابطہ کریں گے. لیکن جاتے جاتے کیونکہ آپ نے بہت سے گروپس میں کام بھی کیا ہے تو آپ نے ٹریبیون میں بھی کام کیا ہے, اور ٹریبیون میں جو ایک انگریزی کا کالم ایک نوجوان پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ نے لکھا, بچے نے لکھا, اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا. اور ایک دن پہلے سہیل وڑائچ صاحب نے شاید ونڈر بوائے کی ہمیں خبریں دی تھی اور کہا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ پی ایچ ڈی لوگوں کی تلاش ہے جو شاید اس ملک کا نظام چلائیں گے بنگلہ دیش کی طرح. گڈ لکنگ بھی ہو. اب پتہ نہیں گڈ لکنگ میں تو پھر نواز شریف صاحب ہی فٹ آتے ہیں, نرم سا بھی ہو. اچھا تو مجھے یہ بتائیں پی ایچ ڈی نہیں ہے نا وہ اصل میں یہ تو بنگلہ دیش کے ماڈل پہ پی ایچ ڈی لانے کی باتیں کر رہے تھے, تو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ بچے کی باتیں برداشت نہیں ہوئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جین زی کی نمائندگی کر رہے تھے یا بچے, یا ایک اوور آل پبلک کی ریزنٹمنٹ ہے, اور ایسا جین زی تک انہیں محدود کرنا شاید درست بات نہیں ہوگی. انہوں نے ایک اپنے دل کا غبار نکالا. یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے اور زورین نظامانی, ان کے جو والد ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہم 90s میں ان کے ڈرامے بڑے شوق سے, کیسر نظامانی, فضیلہ قاضی کے, تو یہ ان کا جو تعلق ہے وہ تو ایک بڑی ایک اس طرح کی فیملی ہے جن کا آرٹ کے ساتھ اور فنون لطیفہ کے ساتھ اور اس طرح. تو اگر وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور ان کا اوپینین ہے, تو ٹریبیون میں بھی میں ٹریبیون کا کافی ٹائم حصہ رہا ہوں اور مجھے اس پہ فخر بھی ہے, اور مجھے ٹریبیون کے ساتھ ضیاءالدین صاحب کے ساتھ بھی کام کیا, ایڈیٹر ہمیں مینٹور کیا انہوں نے اور ان کے تحت ہمیں کام کرنے کا موقع ملا. تو یہ چیز ہے کہ جب کبھی کوئی چیز اس طرح کی ہوتی ہے تو ایڈیٹر کا جو ایک ادارہ ہوتا ہے اس کو اسٹینڈ لینا چاہیے اور وہاں پہ اس کو سامنے آنا چاہیے. کیونکہ ایک آدھ کسی ٹی وی چینل پہ, آج ٹی وی پہ جو مجھے یاد پڑتا ہے کچھ ایسے اس وقت حمید گل نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے تھے ٹریبیون سے متعلق کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں اور کس طرح کی یہ خبریں کرتے ہیں. تو ہم خاموش تھے, لیکن ایڈیٹر کا آفس ضیاء الدین کی شکل میں متحرک ہوا, اور مجھے یاد ہے کہ حمید گل نے خود مجھے اپروچ کر کے ضیاء الدین صاحب تک اپنی اپالوجی پہنچائی تھی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھے یہ کمنٹس نہیں دینے چاہیے تھے. اور ویری نیکسٹ ڈے وہ ٹریبیون میں پبلش ہوا تھا کہ حمید گل نے اپنا ریٹریک کر لیا بیان اور معافی مانگی ہے. تو ایک ٹریبیون, جس ٹریبیون کو میں جانتا ہوں وہ یہ والا ٹریبیون ہے. تو یقیناً میرے ویل وشر ہوں گے جو جن کے ساتھ میں نے کام کیا, جن سے سیکھا وہی ہوں گے. میں ان سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ضیاء الدین کی جو فٹ پرنٹس ہیں وہ انشور کریں کہ ٹریبیون میں وہی کچھ. ٹریبیون کی ایک چیز مجھے پسند ہے کہ انہوں نے ایک نیا آفس کریٹ کیا امبڈسمین کا, جس میں جو ریڈر ہیں, جو پڑھنے والے ہیں, جو قارئین ہیں, ان کو کوئی شکایت ہو. ہمیں تو مجھے لگتا ہے کہ امبڈسمین کے آفس کو اس معاملے پہ بھی ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ وضاحت کریں کہ آرٹیکل کیوں ڈیلیٹ کیا گیا, کیوں ہوا, اور یہ ناظرین اور قارئین کا حق ہے یہ جاننا. ایک تو یہ کہ بلال لکھانی بڑے اچھے
انرجیٹک میڈیا کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ میرا خیال ہے وہ خود دیکھ رہے ہیں ان سارے آپریشن کو خود بھی. پھر اسی طرح ان کی طرف سے وضاحت آنی چاہیے, ضرور آنی چاہیے, اور میری ان سے ریکویسٹ بھی ہوگی کیونکہ ان جرنلزم خود انہوں نے پڑھا ہوا بھی ہے, عرصے سے اس فیلڈ میں بھی ہیں. اچھا بہرحال واپس زورین وہاں پہ کمال صدیقی کا بھی میں ضرور ذکر کروں گا. بڑے ہمارے سیزن ایڈیٹر ہے. اس طرح کے ایڈیٹرس کو واپس آنا چاہیے اس انڈسٹری میں جو اس طرح کے جو حادثات ہیں نا ان کو کنٹرول کر سکیں. اور انہوں نے یہ ایک کلچر شروع کیا تھا. ہم باقاعدہ جو اسٹاف کے لوگ ہوتے تھے ہم باقاعدہ آرٹیکل لکھتے تھے اسپیکرز کارنر کے نام پر. ہم ایشوز کو اپنے طور پہ جس طرح دیکھتے تھے اس کے اوپر اپنا اظہار کرتے تھے. کسی کو اچھا لگے برا لگے وہ پبلش ہوتا تھا. یہ جو چھپانے والی بات ہے یہ شاید ہم کتابوں میں اور بڑوں سے تو سنتے ہیں کہ زیادہ دور میں ہوتا تھا, تو شاید یہ کوئی دور کوئی اس طرح کا واپس آ. اچھا آخر میں کوئکلی یہ بتا دیں کہ جو کچھ بھی زورین نظامانی نے لکھا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں میں نے اس کو پڑھا ہے تو مجھے وہ یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ کا پرسپیکٹو لگا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ خود اس جنریشن سے تعلق رکھتا ہے جس کی ایک اپنی سوچ ہے. ممکن ہے جو باتیں انہوں نے لکھی ہوں وہ اس قدر ٹرو نہ ہوں اور ممکن ہو وہ ٹرو ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ ایک اوپینین ہے. اوپینین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو کوئی ایسا الزام نہیں ہے, ایسا ایلیگیشنز نہیں ہے. ایک پولیٹیکل اوپینین ہے. آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ اگلے دن ویری نیکسٹ ڈے آپ کلیریفیکیشن بھی دے سکتے ہیں. آپ کے ادارے ہیں, آپ کے اتنے اسپوکس پرسن ہیں کہ آپ کسی ایک ادارے کے ذریعے بھی, پی آئی ڈی کے ذریعے بھی, انفارمیشن منسٹری کے ذریعے بھی جواب دے سکتے ہیں. آپ کے پاس ہیں اور پھر بہت سے صحافی بھی ہیں جو آپ پہ جواب دینے کو تیار ہوں گے. اچھا یہ صحافی نا یہ تھوڑا سا ظلم کرتے ہیں کیونکہ پی آر او کی ایک آفیشیل جاب ہوتی ہے. وہ تھوڑا سا پھر اپنا تھریٹن فیل کرتے ہیں کہ ہماری نوکریوں کے پیچھے یہ پڑ گئے. جب دیکھیں نا یا تو وہ اپلائی کریں, سی ایس ایس کریں, تھرو پروسیس آئیں. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی گمراہ ہوتے ہیں, صحافت کرتے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صحافیانہ تدبیر ہیں. جی پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ سیڑھی استعمال کرتے تھے اور ادھر چلے جاتے تھے, یا اور کچھ نہیں تو ذرائع کے ذریعے کوئی خبریں چھپوا دیں, جیسے کہ بہت سے سینئر صحافی چھاپتے ہیں کہ بھئی یہ سوچ ہے اور یہ چیز ہے اور یہ چیز ہے. وہ بھی نہیں. بٹ اینی وے میرے خیال میں آپ نے بھی درست فرمایا کہ زورین نظامانی کے جو بھی خیالات ہیں وہ ان کی ایک جنریشن کی نمائندگی زیادہ کرتے ہیں. اس میں کوئی تجزیاتی شاید ایکسلنس اتنی نہیں تھی جتنی ایک ریپرزینٹیو اور ایک سینٹیمنٹس کا اظہار تھا. اور ویسے بھی جو باتیں انہوں نے کی ہیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں وہ صرف جین زی کی نمائندگی نہیں کرتی. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ہم جیسے لوگ بھی ان کے بہت سارے آرگومنٹ سے ایگری کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں ملک میں وہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ حالات بالکل ویسے ہی ہیں جیسے کہ اس نوجوان پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ نے اپنے آرٹیکل کے اندر. ویسے اس سے ملتا جلتا ایک آرٹیکل جو ہے وہ طارق کھوسا نے بھی لکھا ہے ڈان میں ابھی ریسنٹلی. بالکل یہی بات. تو اب مجھے ڈان کی فکر لگ گئی ہے. وہاں پہ عامر رانا بھی لکھتے ہیں اور کمال کا لکھتے ہیں اور سیکورٹی ایشوز کو بھی لکھتے ہیں. وہاں پہ عارفہ نور لکھتی ہیں اور بہت اچھا لکھتی ہیں. خرم حسین لکھتے ہیں. تو میں یہ سوچ رہا ہوں اگر زورین کا نہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو ان لوگوں کا فیوچر کیا ہوگا. مجھے تو یہ فکر لاحق ہو گئی ہے. بالکل صحیح ہے جی. ہماری دعا ہے کہ کم از کم ڈان جو پہلے انگریزی میں ہونے کی وجہ سے نظر سے اوجھل رہتا تھا اور مگر اب شاید انگریزی میں زیادہ فوکس آ گیا ہے ہمارے حکمرانوں کا, اور ان کو زیادہ فکر پڑ گئی ہے کہ شاید صدر ٹرمپ انگریزی ہی سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. بس ان کے بوجھل ہو گیا. میں اپنا آخری جو چائے کا گھونٹ ہے لاسٹ سے وہ لیتا ہوں اور جو کچھ میں نے کہا وہ میں بھول گیا ہوں. چلیں بہت شکریہ اعظم خان صاحب, لیکن ناظرین نہیں بھولنے لگے. مطیع اللہ جان, ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.